ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں عمران خان کا۔ اڈیالہ جیل میں الیکشن ہوئے، گنتی ہوئی، نتائج آئے۔ جس طرح کے الیکشن ہوئے، جس طرح کی گنتی ہوئی، جس طرح کے نتائج آئے، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ جو کچھ ہوا یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ الیکشن نتائج کے بعد جب پاکستان کی 76 سالہ تاریخ بدلی، تاریخ الٹ پلٹ ہو گئی، ہمارے سارے تجزیے، تبصرے، ہماری ساری باتیں غلط ہوئیں، بنا سربراہ کے، بنا لیڈرشپ کے، بنا انتخابی سمبل کے، بنا پلینگ فیلڈ کے، بنا اے اور بی ٹیم کے، سی ٹیم کے ساتھ جس طرح تحریک انصاف نے سب کو ہرا کر پیچھے چھوڑا، ہرا کر اب میدان سے آؤٹ کر دیا، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد الیکشنز کے بعد، نتائج کے بعد جہانگیر ترین پارٹی چھوڑ گئے، پرویز خٹک پارٹی چھوڑ گئے، سیاست چھوڑ گئے۔ عمران خان کی سے ان کے وکیلوں کی ملاقات ہوئی اس سب کے ہونے کے بعد۔ مقدمہ تھا اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ والا، القادر ٹرسٹ کیس والا۔ تو عمران خان کو ایک وکیل نے کہا، آپ کو پتہ ہے سر، جہانگیر ترین اور پرویز خٹک سیاست چھوڑ گئے ہیں، اپنی پارٹیوں سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ عمران خان جو کاغذوں پر دستخط کر رہے تھے اس وقت عدالت میں کھڑے ہو کر، اور ان کے پیچھے شاہ محمود قریشی کھڑے ہوئے تھے، عمران خان رکے اور مسکرائے اور کہنے لگے، یہ وہی لوگ ہیں نا جو کہتے تھے کہ ہم عمران خان کو کی کامیابی کی وجہ ہیں، ہم نہ ہوں تو عمران خان کی سیاست ختم ہو جائے۔ اس پر کہکا پڑا وکلا کی طرف سے، انہوں نے کہا جی ہاں یہ وہی لوگ ہیں۔ اتنے میں شاہ محمود قریشی جو اپنی فیملی کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، وہ تھوڑا سا آگے، اور انہوں نے خان صاحب سے پوچھا، خان صاحب کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے کہکا مارا، شاہ محمود قریشی کی طرف دیکھا اور کہا تمہارا دوست جے کے ٹی۔ اس پر شاہ محمود قریشی شرمائے۔ یہ بڑا یعنی عمران خان نے طنز کیا، کیونکہ شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کی کبھی بھی نہیں بنی آپس میں۔ تو عمران خان نے کہا تمہارا دوست، تو جس پر ایک وکیل نے کہا، سر وہ جہاز والا جو کہتا تھا ہمارے جہاز نہ چلتے تو 2018 میں عمران خان وزیر اعظم نہ بنتا۔ اور پرویز خٹک کے بارے میں اس دوسرے وکیل نے بولا کہ سر وہ تو کہہ رہا تھا میں نے عمران خان کو اے پی سے اٹھا کر باہر پھینکنا ہے، اس کا غرور توڑ دینا ہے، پاش پاش کر دینا ہے۔ عمران خان مسکرائے، کہنے لگے کہ جس طرح یہ سیاست سے آؤٹ ہوئے، اگر الیکشن نتائج گنتی میں ہیر پھیر نہ کیا جاتا، الیکشن نتائج جو ایگزیکٹ الیکشن نتائج ہے وہ بتائے جاتے، تو نواز شریف بھی سیاست سے آؤٹ ہو چکے ہوتے۔ جب انہیں بتایا گیا کہ نواز شریف اس وقت عملی طور پر انتخابی اور عملی سیاست سے آؤٹ ہیں اور بڑے دکھی ہیں، تو اس پر عمران خان نے پھر کہہ مارا، انہوں نے کہا کہ یہ مجھے بتایا گیا جہاں تک، یا جو الیکشن کو دیکھ کے، یا جو میں نے لوگوں سے سنا ہے بکلا سے، یا جو میرے سامنے چیزیں آئی ہیں، مسلم لیگ نون کی 20-25 سیٹیں تھی صرف پنجاب میں، اور لیکن عمران خان نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم نے دھاندلی کے جو مینڈیٹ ہمارا چوری ہوا ہے وہ ہم نے واپس لینا ہے، اور اگر ان کی گورنمنٹ بن بھی گئی تو یہ چلنے والی نہیں ہے، کیونکہ مینڈیٹ چوری شدہ ہیں خود نائل، مسائل کا حل ان کے پاس ہے نہیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا آپس میں کوئی چیز کامن نہیں ہے، یہ لڑیں گے۔ اور یہ سنا جا رہا ہے، اس وقت عمران خان نے کہا کہ اب تو پتہ چل گیا، بلکہ اب تو مریم نواز وزیر اعلیٰ آج بن جائیں گی۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ سنا جا رہا ہے، اس وقت کہا کہ مریم بن رہی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب، تو کہنے لگے یہ بہت اللہ کا شکر ہے، بننا چاہیے اسے، تاکہ ایک مرتبہ یہ سارے ایکسپوز ہوں، ساروں کا سب کچھ پتہ چلے، یہ کتنے نالائق ہیں، کتنے یہ مسائل ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ آخری باری بھی لے لیں سال 1.5 سال کی، اس کے بعد پھر سے واپس الیکشن میں ہونا ہے، پھر سے واپس عوامی حکومت آنی ہے اور اصل حکومت آنی ہے، مینڈیٹ چوری والی حکومت نہیں آنی۔ اس وقت جو صورتحال لگ رہی ہے، یقین کریں بڑی خطرناک ہے۔ معیشت کسی نہ یعنی خوفناک اعداد و شمار ہے، کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ اگلے 3 سالوں میں ہمیں 78-79 ارب ڈالر چاہیے، اور ہمارے پاس ٹوٹل 13 ارب ڈالر ہیں زر مبادلہ، وہ بھی بڑھا چڑھا کر، اور وہ بھی مانگے تانگے کے پیسے۔ امپورٹ ایکسپورٹ تباہ ہو چکی ہے، کوئی ملک اور کوئی ادارہ ہمیں قرضہ دینے کو تیار نہیں، پوری دنیا میں ہم تماشا بن گئے۔ ہمارے جو دشمن ہیں یا جو ہمارے مخالف ملک ہیں وہ ہمیں بھکاری کہتے ہیں، آٹے کی لائنوں میں مرنے والی قوم، 5-5 ہزار روپے پہ ووٹ بیچ دینے والی قوم، پتہ نہیں کیا کیا ہمیں ہمارے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ معیشت تباہ حال، ادارے سرکاری تباہ حال، اور آپس میں نفرت تباہ حال قسم کی صورتحال ہے، نفرت اور تقسیم جو ہے۔ اوپر سے کوئی بھی، ایک تو ہے کہ یہ حال ہو چکا ہو تو جو لیڈرشپ ہے وہ سنسیئر ہو جائے، اور اس کو اچانک خیال آ جائے، اچانک اس کو پتہ چل جائے کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، تو وہ آپس میں بیٹھ چکی ہو
اس کو احساس ہو چکا ہو. اوپر سے احساس بھی کوئی نہیں کسی کو. ہر روز اس آگ پہ نیا پٹرول ڈالتے ہیں, ہر روز اس بحران میں ایک نیا بحران ڈالتے ہیں, اور بحران در بحران در بحران, بند گلی در بند گلی در بند گلی. انتہائی خطرناک سچویشن ہے. یقین کریں اس ملک سے یہ کچھ لوگ بڑے ہو گئے ہیں, اور یہ سیاسی جماعتوں اب جو حکومت بننے جا رہی ہے, اب بتائیے, سمپل سادہ سا بتائیے کہ اس ملک کو 1988 کے بعد کنگال, فقیر اور مقروض بنایا انہی دو پارٹیوں نے, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے, اور اب پھر سے وہی دو مل کر حکومت کرنے جا رہے ہیں, جن کے پاس پہلے کوئی حل نہیں ہے, جن کے پاس ایک ہی حل ہے کہ ادھر سے قرضہ لو, ادھر دے دو, ادھر سے قرضہ لو, ادھر دے دو, اس سے مانگو, اس کو دے دو, اس سے مانگو, اس کو دے دو. ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. ان کے پاس اداروں سے کیسے جان چھڑانی ہے جو خسارے میں ہے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نے نجکاری کرنی نہیں, نون والے کہہ رہے ہیں ہم نے نجکاری کرنی ہے. اوپر سے بڑھ کے تنخواہیں ڈبل کر دیں گے, بجلی مفت دے دیں گے, 1 کروڑ گھر بنا دیں گے, 1 کروڑ نوکریاں دے دیں گے. کہاں سے دے دیں گے؟ اوپر سے ان کے خرچے, حکومت کے خرچے کم ہوتے نہیں, خرچے ان کے کم ہوتے نہیں, چوری جو محکموں میں ہو رہی وہ رکتی نہیں, دماغ ہیں کوئی نہیں کہ کوئی نیا روڈ میپ, کوئی نئی پالیسی, کوئی نیا آگے کا رستہ. اور اوپر سے انہوں نے اپنے نوازے ہوئے لوگ ہیں جو دن رات ان کے ڈھول کٹتے ہیں. واہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ, پھر سے جمہوریت پھل پھول رہی ہے, پھر سے ووٹ کی عزت کو 4 چاند لگے ہوئے ہیں, پھر سے قوم اور ملک ترقی کر رہی ہے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے اس ملک کے مسائل حل کرنے کی امید لگانا ایسے ہی ہے جیسے بندہ پشاور کی بس میں بیٹھ جائے اور کہے سمجھے کہ میں لاہور جا رہا ہوں. جیسے بندہ ککر کے درخت کو روز کھاد اور پانی دے کے اس پر انگور لگیں گے. نہیں ہو پا رہا جب تک سارے مل کے نہیں بیٹھیں گے سٹیک ہولڈرز, جب تک یہ مینڈیٹ چوری کر کے, یہ دھاندلی سے, 2 نمبری سے, فراڈ سے حکومتوں میں آنا, چور دروازوں سے آنا, ڈیلیں ڈھیلے کرنا, بیک ڈور سازشیں کرنا, جب تک یہ نہیں رکے گا, جب تک ہم بڑے فیصلے اور مشکل فیصلے نہیں لیں گے, تب تک یہ ملک آگے نہیں چلے گا. اور بڑے اور مشکل فیصلے ان کے بس کی بات نہیں. ان کے ایک تو چلو کرپشن چھوڑ دیجئے, ہڑپشن چھوڑ دیجئے, چوری چھوڑ دیجئے, مس مینجمنٹ چھوڑ دیجئے, ان کے خاندانی سیاست, خاندانی مفادات چھوڑ دیجئے, ان کی سستیاں, کاہلیاں چھوڑ دیجئے, ان کے ذاتی ایجنڈے چھوڑ دیجئے, یہ ان کے جو کاروبار ہیں 5 بر اعظموں میں, ان کو چھوڑ دیجئے. یا آپ کی ٹیم, جس ملک نے بھی ترقی کی ہے, یا اس کی ٹیم مضبوط ہے, یا اور ذہین رہی, سامنے آئی ذہین بن کر, یا اس کی ٹیم ذہین تھی, یا حکمران ذہین تھا, یا ٹیم جینیس تھی یا حکمران جینیس تھا. یہاں دونوں چیزیں نہیں. حکمران خالی دماغوں والے ہیں, ٹیم ہے کوئی نہیں. کیا بنے گا؟ ایک طرف آپ مقدموں پہ مقدمے بنائی جا رہے ہیں, سزاؤں پہ سزائیں دی جا رہی ہیں, دے دے, کیا بنے گا؟ اگر 50 سال کی اور سزا عمران خان, بشرا بی بی یا طریق انصاف کو مل جائے تو اس سے کیا ملک کے مسائل حل ہو جائیں؟ اگر آپ نے یہ ان دونوں کی حکومت بن بھی گئی ہے, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی, تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ان سے کوئی مسائل حل ہونے ہیں. مسلم لیگ نون نے اگر کوئی بڑا فیصلہ کرنا بھی ہوا تو واپس ان کو پیپلز پارٹی کے پاس آنا پڑے گا. اور پیپلز پارٹی والے تو بڑے ہی, وہ تو درویش ہے. ہم نے ملک و قوم کے لیے نا وزارتیں نہیں لینی, نہ تم لوگ بناؤ حکومت, بس ہمیں ایک صدارت دے دو, چیئرمین سینٹ دے دو, گورنر دے دو, باقی حکومتیں چلو. پتہ ہے نا یہ ہونا کچھ نہیں ہے. سندھ محفوظ ہے, 18ویں ترمیم کے بعد صوبے بااختیار ہیں, سندھ اپنے پاس ہے, صدارت اپنے پاس ہوگی, چیئرمین سینٹ اپنا ہوگا, ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی بھی بنوا لیں گے, 2.5 سال بلوچستان میں بھی حکومت بھی کر لیں گے, 2 صوبوں کے گورنر بھی لے لیں گے, اور ذمہ داری بھی کوئی نہیں. اور مسلم لیگ نون والے, نواز شریف فارغ, نیچے بھتیجی, اوپر چاچا, اللہ خیر سے بیڑے پار. بھتیجی وہ ہے جس کا ایک دن کا بھی تجربہ نہیں ہے. بھتیجی وہ ہے جو منتقم مزاج, انتقام, ہارڈ لائن. کبھی بھی کوئی ایسا سیاستدان یا لیڈر کامیاب ہوتے نہیں دیکھا جو انتقامی ذہن رکھتا ہو, اور اوپر سے جس کا تجربہ ہی کوئی نہ ہو, اور اوپر سے جس کی ٹیم ہی کوئی نہ ہو, ارد گرد خوش آمدی ہو. پتہ نہیں کیا بنے گا. اس طرف ہم جا رہے ہیں. اللہ اس ملک پر رحم کرے. دل سے, آپ تو قسم سے, یہ جو میں اینڈ پہ نعرہ مارتا ہوں یہ دل سے نکلتا ہے. اللہ ہی سن لے شاید. پاکستان زندہ باد.